یار کوچڑ ہمارا اور کوریا کا تو بہت ہی زیادہ فرق ہے. یعنی فی کا آمدنی یہ جو بتا رہا ہے ہماری $1,000 سال کا اور ان کا $21,000. ان کا پر کیپٹا انکم آپ سے کم ہوا کرتا تھا. ایمان سے؟ جی 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 یہ جو ان کے ڈکٹیٹرز تھے نا، جنرل جو تھا چاندو ہوان، حالانکہ وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، اس ملٹری ڈکٹیٹر کی ہر تان اس بات پہ ٹوٹتی تھی کہ معاشی استحکام دو، معاشی آسودگی آئے گی عوام کی تو حالات بہتر ہوں گے. بڑے شرم اور افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو 70% ہے آپ کا، جو آپ کو سبزیاں اور دالیں اگا کر بھیج رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ روٹی کھا رہے ہیں آج، وہ بیچارہ خود 2 وقت کے کھانے کو ترستا ہے. نہیں تو یار اب بڑی بڑی جو مچھلیاں ان کے منہوں میں تو بھی خوراک جانی ہے نا کسی طریقے سے. بس شرم اور افسوس کی بات ہے نا کہ ارتکاز دولت کی جتنی عمدہ مثال ہم ہیں، کوئی اور نہیں. بالکل. اچھا چلو اب یہ بتائیں جناب محترم مسٹر منوج صاحب، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی فوراً کیا کیا جائے ابھی، تو آپ کیا کہیں؟ میں نے گزارش تو کی ہے، سب سے پہلے اپنی زراعت کو امپروو کرو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ خوشحال کرو عوام کو، ان کو مالکانہ حقوق دے دو، ان کو زمینیں دو. یقین کرو تمہارا چولستان جو ہے نا، میرا خیال ہے اگلے 50 سال تک سبزی، دال، آٹا، ہر چیز فراہم کر سکتا ہے. تو ان کھیتوں کو پانی چند سے پائپ لگا کے دے گی؟ پانی تو سارا پی گیا اللہ کی رحمت سے ہمارا فاسٹ فرینڈ. اور وہ بھی ہماری نااہلی کی وجہ سے. اس میں فاسٹ فرینڈ کا قصور نہیں ہے، صحیح، آپ کی اپنی غفلت کا قصور ہے. ویسے آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے پھر سے مذاکرات کی دعوت دی ہے. وہ تو تم کافی دیر سے کہہ رہے تھے کھوچر صاحب. دیکھیں ٹرکی نے انقلاب برپا کیا ہے سمندری پانی کو زرعی پانی کے طور پر استعمال کر کے. ادھر سے پیپ شیپ لے گئی؟ پیپ شیپ نہیں ہوتا وہاں پر. سمندر میں جو پانی ہوتا ہے نا، اس میں 2 پانی آپس میں ملتے ہیں، 2 طرح کی تہیں پانی کی. ایک سالٹ واٹر ہے جو سمندر کا اپنا ہے، اور دوسرا وہ جو دریائی پانی اس کے اندر گرتا ہے. ایک پروسیس ہے جس کے تحت ان دونوں پانیوں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے جو دریاؤں کی حالت ہے ادھر سے تو ہوا ہی نکلے گی ادھر جا کے. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی بھی بے انتہا پانی آپ سمندر کی نظر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاں پلاننگ کس چڑیا کا نام ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اچھا پڑا لال سرخ انگریز سا ہوتا تھا جب یہ شو شروع نہیں تھا ہوا. اس لیے کہ نہ اخبار پڑھتا تھا اور نہ ٹی وی دیکھتا. اللہ جانتا ہے ساڑ کے رکھ دیا اس نے میرا سارا خون. او سڑو مت اور غور کرو ان چیزوں پر. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی بھی تمہارا ملک قدرتی دولت سے مالا مال ہے. جی بڑا نہیں، میں نے دیکھا بڑا مالا مال ہے. دیکھو نا یہ ڈپریشن کے تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جو انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ بے توکلی کی نشانی ہے. جس طرح تم مالا مال جو کہہ رہے ہو تم ادھر ڈیفنس گلبرگ پھر. اور نہیں یار، وہ قدرتی وسائل کی بات کر رہا ہوں. آپ چولستان کو، بلوچستان کی زمین کو، سندھ کے اندر موجود زمین کو ہاریوں میں تقسیم کریں، آپ انہیں کسانوں میں تقسیم کریں، پھر دیکھیے کہ یہ آپ کو ان کا تجربہ جو کئی صدیوں سے آپ کے لیے سبزیاں کاشت کرتے آ رہے ہیں اور اف تک نہیں کرتے، وہ دیکھیے گا اس میں 4 چاند لگا دیں گے. زمین کو ڈیولپ کرو، پانی کے وسائل حاصل کرو اور ٹیشو کلچر انٹروڈیوس کرو. پھر دیکھو کہ آپ تو دنیا کا، پھر میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، کچن آف دا ورلڈ بن سکتے ہیں آپ. اسی طرح اپنا گوادر ابھی تک صرف سیاسی چخ کی بنیاد تو ہے، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن ابھی تک شروع نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں تو بھائی جمہوریت آتی ہے تو ساتھ کرپشن آ جاتی ہے. اگلے کہتے ہیں بھائی جی جمہوریت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ ہر شے کے بیڑے گرک کر کے نکل جاتا ہے. لوگ اس لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید کرپشن کا دیکھو جب بھی ڈکٹیٹر آیا اس نے پہلی ریزن جو ہے کرپشن رکھی ہے، لیکن کیا ڈکٹیٹر کرپشن ختم کر کے گیا یہاں سے؟ پھر اس نے خود ریکارڈ توڑے ہیں. تو سر اب کرنا کیا چاہیے کہ کرپشن بھی نہ ہو اور جمہوریت بھی رہے؟ میڈیا نے جس طرح آپ کی گرومنگ کر دی ہے نا، اب آپ ڈکٹیٹرشپ کے سائے میں رہ سکتے ہی نہیں ہیں. صحیح. رشیا بہت بڑی مثال ہے. لوگوں نے غربت قبول کر لی ہے، لوگوں نے بدحالی اور مفلسی قبول کر لی ہے، اپنے رائٹس جو ہے نا وہ واپس لے لیے. صحیح.
اس جیسے منحوس بندے لوگوں کی مثالیں سنا سنا کے عوام کے بیڑے غرق کرتے رہتے. نہیں بھائی جان، یہ سوچنے کی بات ہے. اس میں بڑا میجر رول میرا جو میں ایک عرصے سے گزارشات کرتا چلا رہا ہوں، 80-20 فارمولا جو ہے آف ریولوشن اینڈ ایوولوشن، وہ اپلائی کرنا چاہیے. اتنے تجربے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، ذرا اس پہ بھی غور کر کے دیکھ لیں کہ آپ جمہوریت اور ترقی کا راستہ ارتقائی اختیار کریں. یار یہ جو سارے رونے سنا رہے ہو کو میرا خیال ہے 28 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں یہ دیکھ ہی رہا ہوں. لا حول ولا قوت. لا حول ولا قوت. میں نے اپنی عمر بتائی ہے، شیطان کی بتائی ہے. ویسے تو قریب ہی ہے، ایک ہی بات ہے. اچھا وہ 80-20 سننا ہے کہ نہیں؟ سنائے جی. آپ 80% جو ایوولوشن ہے نا اس کو ہونے دیں. جس طرح سے وہ جا رہا ہے، جس پیس پر اور جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے، اس کو چلنے دیں. ڈیموکریسی کو بھی چلنے دیں. آپ کرپشن کو چیک کرنے کے لیے، مثالیں قائم کرنے کے لیے 20% رول ایسا پلے کریں جو اسٹیبلشمنٹ کو خود کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ مثالیں قائم کرے. آپ کی فوج جو ہے آپ کے سیولین حکومت کے ساتھ مل کے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا رول پلے کرے کہ سب سے پہلے کرپشن کی ایک پیرلل ایکٹیویٹی بےخنی شروع ہو جائے، تاکہ عوام کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر آئے، کوئی امید اور توقع کی رمق اس کے چہرے سے نظر آئے. صحیح. یہ کب سے شروع کرے جی؟ میری طرف سے کل سے شروع کر لو، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں. اللہ جانتا ہے، ویسے صحیح کہہ رہا ہے. 4 بڑے بڑے بندے فڑکائے ہونا ہاں تو سب سدھے ہو جائیں. کوئی 10 روپے کی چھلی 20 روپے کی نہ بیچے. نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یار یہ بھی کرپشن ہے، ہاتھ رہے ہو آگے سے. یہ بالکل کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. تو اگین آخری تان میری کوریا پہ ٹوٹے گی کہ آج کا کوریا امریکہ اور فرانس کو اوپن بیڈنگ میں بیٹ کر رہا ہے. پتہ ہے کس پروڈکٹ میں؟ کس میں جی؟ نیوکلیئر پاور پلانٹس میں، جس پہ منوپلی تھی فرانس کی، کینیڈا کی اور امریکہ کی. امریکہ کو بھی جی بیٹ کیا. ریسنٹلی یو اے ای نے بڈز مانگی تھی، 10 پلانٹس انہیں چاہیے تھے. $40 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا جو ایک لمحے کے اندر اندر کوریا لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور امریکہ اور فرانس منہ دیکھ رہے ہیں. ایمان سے جی اس لیے کہ یہ بھی بات کرنے کی ہے، یاد رکھنے کی کہ جب ترقی کی راہ پر ابھی گامزن ہی ہوا تھا کوریا تو اس نے شرط عائد کی تھی کہ ہم انویسٹرز کو ویلکم کریں گے اپنے ملک میں، یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں. ٹیکنالوجی ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفر تو ٹیکنالوجی ہونے نہیں دیتے. کیوں؟ کرپشن کا رستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ جتنی امپورٹس ہوں گی اتنی ہی انڈر دا ٹیبل کک بیکس ہوں گی. یار کوریا نے امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دی. جی 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 جی. کوریا کا ویزا لگ جاتا ہے. کوریا کا ویزا ہی مانگتے رہنا، خود کبھی کوریا نہ بننا. خواتین حضرات، we'll take a break. Stay with us.